السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامع صفحہ نمبر 10 اور شروع کرتے ہیں سبق۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کتاب کی عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی الحرف، القسم الثانی وهو ما لا يدل على معنى في نفسها الحرف كمن وإلى، فإنهما يحتاجان في الدلالة على معنيهما أعني الابتداء والانتهاء إلى كلمة أخرى كالبصرة والكوفة في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة. وإنما سمي هذا القسم حرفا لأن الحرف في اللغة الطرف، وهو في طرف أي جانب مقابل للاسم والفعل، حيث يقعان عمدة في الكلام وهو لا يقع عمدة فيه كما ستعرف. والقسم الأول وهو ما يدل على معنى في نفسها، إما من صفتها أن يقترن ذلك المعنى المدلول عليه بنفسها في الفهم عنها بأحد الأزمنة الثلاثة، أعني الماضي والحال والاستقبال، أي حين يفهم ذلك المعنى عنها يفهم أحد الأزمنة الثلاثة أيضا مقارنا له، أو من صفتها ألا يقترن ذلك المعنى في الفهم عنها مع أحد الأزمنة الثلاثة. القسم الثاني وهو ما يدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الاسم وهو مأخوذ من السمو وهو العلو لاستعلائه على أخويه، حيث يتركب منه وحده الكلام دون أخويه. وقيل من الوسم وهو العلامة لأنه علامة على مسماه. والقسم الأول وهو ما يدل على معنى في نفسها مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة الفعل، سمي به لتضمنه الفعل اللغوي وهو المصدر. تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی، اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اب صاحب قافیہ نے کلمہ کی تقسیم کی اور 3 قسمیں بتائیں، اسم و فعل و حرف۔ اس کے بعد 3 ہی میں حصر کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ وجہ حصر جب بیان کر رہے ہیں تو وجہ حصر میں فرمایا کہ وہ کلمہ یا تو دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اسی کی ذات میں ہو، یا دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر۔ اگر دلالت نہ کرے تو یہ قسم ثانی ہے، تو یہ حرف ہے، اور اگر دلالت کرے یعنی قسم اول جو دلالت کرے معنی فی نفس یہاں پر، تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن ہوگا یا نہیں۔ اگر مقترن ہوگا تو وہ، اگر مقترن نہیں ہوگا تو وہ اسم، اور اگر مقترن ہوگا تو وہ فعل۔ یہ وجہ حصر بیان کر دی۔ صاحب قافیہ نے کہا تھا الثانی الحرف، دوسرا حرف ہے، لیکن صاحب شرح جامع نے القسم نکالا۔ کیا نکالا؟ القسم۔ یہ ایک اعتراض کا جواب دینے کے لیے، اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جناب الثانی جو صاحب قافیہ نے کہا وہ صفت ہے، اس کے لیے موصوف چاہیے، اور ما قبل میں یا تو کلمہ کا ذکر ہوا ہے یا معنی کا ذکر ہوا ہے، تو اس کا موصوف کیا ہے؟ کلمہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ مطابقت نہیں رہے گی۔ تو صاحب شرح جامع نے جواب دیا کہ اس کا موصوف محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ الکلمہ نہیں بلکہ القسم ہے۔ اس کا موصوف کیا ہے؟ القسم، یعنی قسم ثانی حرف ہے۔ قسم ثانی سے مراد یہاں پر صاحب شرح جامع فرماتے وَهُوَ مَا لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا، قسم ثانی وہ ہے جو معنی فی نفسها پر دلالت نہ کرے، تو وہ قسم ثانی کیا ہے؟ الحرف۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آئی ہوگی کہ جب مصنف نے تقسیم کی تو کہا وَهِيَ اسم وفعل وحرف، تو اسم کو مقدم کیا، اور جب وجہ حصر بیان کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کس کو رکھ دیا؟ حرف کو، اس کے بعد اسم کو، اس کے بعد فعل کو۔ یہ کیوں کیا؟ تقسیم میں
اسم کو مقدم اور وجہ حصر میں حرف کو مقدم، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اسم وجودی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وجودی ہوتا ہے، کہ اس میں دونوں قید ہیں۔ اس کی تعریف میں اسم وہ کلمہ ہے جو معنی فی نفس یہاں پر دلالت کرے، تو یہ بھی وجودی، اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہ ہو، تو وہ وجودی ہوتا ہے۔ اور وجودی تو آپ کہیں گے کہ وجودی تو فعل بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی معنی فی نفس یہاں پر دلالت کرتا ہے، اور وہ تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن بھی ہوتا ہے، تو اس میں دونوں وجودی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے اور مسند بھی ہو سکتا ہے، جبکہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، تو نہ ہونا اس کے اندر پا لیا گیا نا۔ اس معنی کر اسم اپنے وجود کے اعتبار سے اشرف تھا، اس لیے تقسیم میں مصنف نے اسم کو مقدم کر دیا، کیونکہ جو شے وجودی ہوتی ہے وہ مقدم ہوتی ہے، وہ اشرف ہوتی ہے۔ اب رہا حرف، یہاں پر وجہ حصر میں حرف کو مقدم کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عدم کا اعتبار کر لیا، کہ کسی بھی شے کا وجود عدم کے بعد ہوتا ہے تو عدم اس کے وجود پر مقدم ہوتا ہے۔ اور حرف جو ہے وہ آدمی ہے، اس کے اندر تو دونوں چیزیں آدمی ہیں، کہ نہ ہی وہ معنی فی نفس یہاں پر دلالت کرتا ہے، دلالت بھی نہیں کرتا تو یہ بھی آدمی، اور تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن بھی نہیں ہوتا، یہ بھی آدمی، تو دونوں طرح سے آدم ہی ہے اس میں، اس لیے اور آدم وجود پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں پر حرف کو مقدم کر دیا وجہ حصر میں۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسم جو تھا وہ اشرف تھا، اور حرف اسم و فعل کے بنسبت اشرف نہیں ہے، اس لیے جب اجمال وہاں پر ذکر کیا تو وہاں پر اشرف کو مقدم کر دیا، اور جب تفصیل کی تو تفصیل میں ہمیشہ کمزوروں کو اور جو ہلکے ہوتے ہیں انہیں پہلے ذکر کیا جاتا ہے، جو بھاری اور بھاری بھرکم اور عمدہ ہوتے ہیں ان کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے مصنف نے یہاں پر حرف کو مقدم کر دیا۔ حرف تو وہ معنی فی نفس یہاں پر دلالت نہیں کرتا ہے، جیسے کہ من ہے و الہ اور الہ ہے، یہ معنی فی نفس یہاں پر دلالت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ معنی فی نفس یہاں پر دلالت کرنے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا تھا نا، کہ وہ کلمہ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل بالمفہومیت ہو، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اس کو ضم ضمیمہ کی احتیاج نہ ہو، اور حرف یہ معنی فی نفس یہاں پر دلالت نہیں کرتا ہے، یعنی یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل بالمفہومیت نہیں ہے، یعنی یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے ضم ضمیمہ کا محتاج ہوتا ہے، یہ جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے اس وقت تک اس سے انہی کا اس حرف سے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر من ہے اور الہ ہے، من کا معنی ابتدا ہے اور الہ کا معنی انتہا ہے، یہ ابتدا اور انتہا تبھی سمجھ میں آئے گی جبکہ اس سے پہلے کوئی لفظ ملا دیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں سر، تو ہم ایسی صرف کہتے ہیں من الہ، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ابتدا اور انتہا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر وہیں پر ہم نے کہہ دیا سر تو من البصرۃ الی الکوفہ، تو سمجھ میں آ گیا نا کہ سیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بصرہ سے، اور انتہا کہاں ہوئی؟ کوفہ تک، تو جب بصرہ اور کوفہ کو ہم نے ملا دیا تو سمجھ میں آ گیا من کا ابتدا بھی، من کا معنی ابتدا سمجھ میں آ گیا اور الہ کا معنی انتہا بھی سمجھ میں آ گیا، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حرف معنی فی نفس یہاں پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے ضم ضمیمہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی کو صاحب شجامی فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَحْتَاجَانِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَيْهِمَا، یہ من اور الہ، یہ تو مثال کے طور پر من اور الہ کو ذکر کر دیا، ان کے علاوہ بھی بہت سارے حرف ہیں، یہ من اور الہ یہ محتاج ہیں اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، ان کے معنی کیا ہیں؟ عانی الابتدا والانتہا، یعنی من کا معنی ابتدا اور الہ کا معنی انتہا، ان پر دلالت کرنے میں محتاج ہے کس کے؟ الہ کلمۃ اخری، دوسرے کلمے کے محتاج ہیں، مثلا بصرہ کے، کوفہ کے، جیسے کہ تمہارے اس قول میں سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ اب صاحب شرح جامی
اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ حرف کی وجہ تسمیہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں حرف کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کلام عرب میں طرف میں واقع ہوتا ہے. اور حرف کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ طرف. جب اس کا معنی لغوی بھی طرف ہوتا ہے اور کلام عرب میں وہ طرف میں واقع بھی ہوتا ہے. جب کلام عرب میں طرف میں واقع ہوتا ہے اس لیے اس کا نام حرف رکھ دیتے ہیں، طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے. اب آپ کہیں گے کہ کہاں کلام عرب میں طرف میں واقع ہوتا ہے جناب؟ ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ کلام عرب میں وہ وسط میں واقع ہو جاتا ہے، بلکہ وسط ہی میں زیادہ واقع ہوتا ہے. بہت کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جو طرف میں واقع ہو. مثال کے طور پر ہم نے پچھلی مثال ہی اٹھائی، سرت من البصرۃ الی الکوفہ. تو من ہے اور الہ ہے، کہیں طرف میں واقع نہیں ہے. من بھی وسط میں ہے اور الہ بھی وسط میں ہے. من کے بعد بصرہ ہے، اس سے پہلے سرتو ہے، اور الہ کے بعد کوفہ ہے، اس سے پہلے بصرہ ہے. وسط ہی میں تو واقع ہوا کلام عرب میں، کہاں طرف میں واقع ہوا؟ جواب صاحب شرح جامی دیتے ہیں کہ یہاں پر طرف سے مراد یہ نہیں ہے کہ کلام کے ایک کنارے میں واقع ہو جاتا ہے. کلام کے کنارہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے جانب مقابل. یعنی حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کلام عرب میں جانب مقابل میں واقع ہوتا ہے. جانب مقابل کا مطلب یعنی فعل اور اسم کے مقابلے میں واقع ہوتا ہے، کہ اسم و فعل کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اسم تن تنہا مسند بھی بن جاتا ہے، مسند الیہ بھی بن جاتا ہے، خود اس سے تن تنہا کلام مرکب ہو جاتا ہے. اور فعل مسند ہوتا ہے، اگرچہ مسند الیہ نہیں ہوتا لیکن مسند تو ہوتا ہے نا. لیکن حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، اس لیے یہ حرف فعل اور اسم کے جانب مقابل میں ہے. اس جانب مقابل کی تعبیر طرف سے کر لی جاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرف کلام عرب میں طرف میں واقع ہوتا ہے، یعنی اسم و فعل کے مقابلے میں واقع ہوتا ہے. یہ مراد ہے. اسی کو صاحب شرح جامی نے فرمایا وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْقِسْمُ حَرْفًا. یہ قسم ثانی جو ہے اس کا نام حرف رکھا گیا. حرف کی وجہ تسمیہ یہ ہے، فرماتے ہیں اس کے حرف نام اس لیے رکھا گیا لِأَنَّ الْحَرْفَ فِي اللُّغَةِ الطَّرْف، کیونکہ حرف لغت میں طرف کے معنی میں ہے. اور یہ جو قسم ثانی ہے یہ طرف میں واقع ہوتی ہے. ہوا فی طرف، یہ قسم ثانی کس میں ہوتی ہے؟ طرف میں. طرف کا مطلب اے جانب مقابل للاسم والفعل، یعنی اسم و فعل کے مقابل، جانب مقابل میں واقع ہوتا ہے. یہ قسم ثانی ہے یعنی حرف. جانب مقابل میں واقع ہونے کا مطلب فرماتے ہیں حیث یقعان عمدتاً فی الکلام، کہ اسم اور فعل یہ دونوں کلام میں عمدہ واقع ہو جاتے ہیں. عمدہ واقع ہونے کا مطلب کبھی فاعل واقع ہوتے ہیں، کبھی مبتدا واقع ہوتے ہیں، کبھی خبر واقع ہوتے ہیں. یہ سب عمدہ ہے. عمدہ کا مطلب جزء کلام یعنی مسند و مسند الیہ واقع ہو جاتے ہیں. وَهُوَ لَا يَقَعُ عُمْدَةً فِيهِ، اور حرف یہ کلام میں عمدہ واقع نہیں ہوتا ہے، نہ مسند کبھی واقع ہوتا ہے نہ مسند الیہ واقع ہوتا ہے. کما ستعرف، جیسے کہ ان قریب آپ اس بات کو سمجھیں گے. اگر معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے، تو وہ حرف. قسم ثانی کو پہلے ذکر کر دیا. والقسم الاول، اور قسم اول یعنی جو معنی فی نفسہا پر دلالت کر رہا ہے تو اس کی بھی دو صورتیں. معنی فی نفسہا پر دلالت کر رہا ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو اقتران بالزمان ہوگا، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اقتران ہوگا، یا نہیں ہوگا. اگر اقتران نہیں ہو تو اسم، اور اگر اقتران ہو تو فعل. تو فعل کی بھی تعریف سمجھ میں آ گئی اور اسم کی بھی تعریف سمجھ میں آ گئی. صاحب قافیہ نے کہا تھا الاول یعنی پہلی والی قسم، تو یہاں پر بھی الاول صفت ہے، اس کا موصوف کیا ہے؟ محذوف، یعنی القسم الاول. صاحب شرح جامی نے نکال کے دکھا دیا. قسم اول کیا ہے؟ وہ ما يدل على معنى فی نفسها. قسم اول یہ تھا کہ کلم وہ ہے، وہ لفظ جو کہ دلالت کرے معنی فی نفسہا پر، جو دلالت کرے معنی فی نفسہا پر، معنی مستقل بالمفہومیت پر دلالت کرے. تو اب اس کی بھی دو صورتیں، اما ان یقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، یا تو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن ہوگا، او لا، یا مقترن نہیں ہوگا. تینوں زمانوں میں کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوگا تو یہ تو فعل ہوگا نا.
تو گویا کہ یہ فعل کی تعریف ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اما ان یقترنا بعہد الازمنۃ الثلاثہ، یہ کس کی تعریف ہو گئی؟ فعل کی. وجہ حصر ہی میں فعل کی تعریف ہو گئی نا. حرف کی بھی تعریف سمجھ میں آ گئی تھی اور اسم کی بھی تعریف سمجھ میں آ جائے گی. اگر اقتران نہ ہو تو یہ اسم ہے جی. تو یہ فعل کی تعریف ہو گئی. یہاں پر بھی صاحب شرح جامی نے دیکھیے من صفتہا نکالا. کیوں؟ اس لیے کہ ما قبل میں جو اعتراض پڑ رہا تھا وہی اعتراض یہاں پر بھی پڑے گا. کیا کہ القسم الاول ذات ہے، اور ان یقترنا یہ بتاویل مصدر ہو کر وصف محض، تو اور خبر، اور یہ ہے خبر، تو خبر کا حمل ذات پر ہو، یہاں پر مبتدا پر ہوگا، اس لیے یہاں پر لازم آئے گا کہ وصف محض کا حمل ذات پر ہو جائے. جواب دے دیا من صفتہا، یعنی من صفتہا نکال کے یہ بتا دیا کہ ان یقترنا یہ مبتدا مؤخر ہے، اس کی خبر مقدم من صفتہا ہے، اور پورا مبتدا اپنے خبر مقدم سے ملا کر پھر خبر ہے القسم الاول کی. اب جب پورا جملہ خبر ہے تو اب وصف محض کا حمل ذات پر نہیں ہوگا، اس لیے من صفتہا نکالا. اما من صفتہا ان یقترنا، یا تو اس کی صفت سے یہ ہے کہ وہ مقترن ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ ان یقترنا کہا نا صاحب قافیہ نے، کیا کہا؟ ان یقترنا، اقتران ہو. اگر یا تو اقتران ہوگا تو اب آپ سے کوئی یہ اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ ان یقترنا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ما قبل میں کلمہ کا ذکر ہوا ہے، لفظ کا ذکر ہوا ہے، معنی کا ذکر ہوا ہے. تینوں میں سے کس کا کون مرجع ہے؟ اگر کلمہ کو مرجع مانے تو پھر مطابقت نہیں رہے گی. لفظ کو اگر مرجع مان لیں تو معنی ہوگا کہ وہ لفظ مقترن ہو. تو پیارے بچوں، کبھی بھی لفظ کسی زمانے سے مقترن نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ضربا کسی نے کہا تو یہ ضربا دیکھو کسی زمانے سے مقترن نہیں ہے، لیکن اس ضربا سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے نا، اس نے مارا، تو زمانہ گزشتہ سمجھ میں آ گیا نا. تو کسی بھی لفظ کا کوئی بھی لفظ زمانے سے مقترن نہیں ہوتا ہے، بلکہ اقتران بالزمان اس لفظ کا معنی مدلول ہوتا ہے. تو تین احتمال تھے کہ کلمہ ضمیر کا مرجع بنے تو مطابقت نہیں، لفظ ضمیر کا مرجع بنے تو پھر لازم آئے گا کہ لفظ مقترن بالزمان ہو جائے، حالانکہ لفظ مقترن بالزمان نہیں ہوتا. اور تیسری صورت کیا تھی؟ معنی ضمیر کا مرجع ہو. تو آپ کہیں گے کہ معنی ضمیر کا مرجع ہو، بات چل رہی تھی دلالت کی، اور دلالت کرنے والا جو لفظ جو ہوتا ہے وہ تو لفظ اور کلمہ ہوتا ہے. تو یہاں پر معنی کیسے آ گیا؟ تو جواب صاحب شرح جامی دیتے ہیں. ایک تو ذالک المعنی نکال کر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ ضمیر کا مرجع معنی ہے نہ کہ لفظ، کیونکہ لفظ زمانے سے مقترن نہیں ہوتا بلکہ معنی مقترن ہوتا ہے. اور پھر آگے فرمایا المدلول، کون سا معنی؟ المدلول علیہ، جس معنی پر دلالت بنفسہا کلمہ کرتا ہے، جو معنی مدلول علیہ ہے، یعنی جس پر دلالت ہوتی ہے کلمہ کی، بنفسہا یعنی بغیر کسی ضمیمہ کے. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ جی. آگے صاحب شرح جامی نے فرمایا فی الفہم، یا تو زمانے سے مقترن ہوگا فہم میں. کس میں؟ اقتران بالزمان کس میں پایا جائے گا؟ فہم میں. یہ فی الفہم کہہ کر صاحب شرح جامی نے ایک اور اعتراض کا جواب دیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے ضربن کا معنی کیا ہے؟ مارنا. اب آپ جانتے ہیں کہ ضرب جب بھی پائی جائے گی، پٹائی لگانا، مارنا جب بھی پایا جائے گا تو کسی نہ کسی زمانے میں ضرور ہوگا وہ. تو کوئی بھی مصدر بھی جب بھی اس کا کوئی بھی معنی پایا جائے گا، ضرب کا، پٹائی لگانے کا جب بھی معنی پایا جائے گا یہ، تو کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا. تو لازم آئے گا کہ فعل کی تعریف میں مصدر داخل ہو جائے،
کیونکہ تین کسی نہ کسی زمانے میں ضرور اس کا ثبوت ہوگا. تو اقتران بالزمان تو مصدر بھی ہو گیا, مقترن بالزمان تو مصدر کا معنی بھی ہو جائے گا. تو جواب دیا فی الفہم, اقتران بالزمان سے جو مراد ہے کہ زمانے وہ معنی مقترن بالزمان ہو, تو اقتران بالزمان سے مراد اقتران فی الفہم ہے. اصل میں پیارے بچوں, اقتران بالزمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک اقتران فی الفہم اور ایک اقتران فی التحقق. یعنی نفس الامر میں پائے جانے کے وقت جو اقتران ہوتا ہے وہ اقتران فی التحقق کہلاتا ہے. جیسے کہ ضرب کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ضرب مصدر ہے, اس کا معنی ہے مارنا, اور مارنا جب بھی پایا جائے گا یعنی نفس الامر میں جب بھی اس کا تحقق اور ثبوت ہوگا تو ضرور کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا. تو یہ اقتران کیسا ہوا؟ اقتران بالزمان فی التحقق ہوا, فی نفس الامر ہوا. اور ایک ہوتا ہے اقتران بالزمان فی الفہم, سمجھنے میں, چاہے پایا جائے یا نہ پایا جائے نفس الامر میں, اس سے لینا دینا ہی, نفس الامر سے کوئی لینا دینا نہیں, بلکہ لفظ جیسے ہی بولا جائے, اس سے معنی جیسے ہی سمجھ میں آئے, تو معنی کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہی اس لفظ سے اقتران بالزمان سمجھ میں آ جائے, لفظ سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کا معنی زمانے سے مقترن ہے. تو اقتران بالزمان فی الفہم مراد ہے. جیسے کہ ہم نے کہا ضربا, اس نے مارا, محض تعبیر کرے. ابھی ہم یہ نہیں ذکر کریں کہ اس نے مارا ہی ہے, مطلب ہم خبر اوبر نہیں دے رہے ہیں. نفس الامر میں اس کے وجود اور عدم وجود کی ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی, کہ نفس الامر میں ضرب پائی گئی نہیں پائے گی, کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. بلکہ ضربا کے نفس ضربا کو دیکھتے ہیں کہ ضربا اس نے مارا. تو ضربا کا صیغہ جو ہے اس سے جیسے ہی معنی سمجھ میں آیا, اس معنی کے ساتھ ساتھ اقتران بالزمان یعنی زمانے ماضی سمجھ میں آ گیا. اور یہ سمجھنا یہ اقتران بالزمان فی الفہم ہے, یعنی ہیئت صیغہ سے, کس سے؟ ہیئت صیغہ سے وہ زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ اقتران بالزمان فی الفہم ہوا, نہ کہ اقتران بالزمان فی التحقق. تو مصنف نے فی الفہمی کی قید لگا کر اس اقتران بالزمان کو خارج کر دیا جو اقتران بالزمان فی التحقق ہوتا ہے, جیسے کہ مصادر میں. لہذا فعل کی تعریف سے مصادر خارج ہو گئے. ایسے ہی آگے فرمایا عنہا, ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کلمہ. کہ یعنی اقتران بالزمان معنی زمانے سے مقترن ہو, فی الفہم عنہا, جیسے ہی وہ معنی اس کلمے سے سمجھ میں آئے تو ویسے ہی اس کلمے ویسے ہی اسی کلمے سے زمانہ بھی سمجھ میں آ جائے. تو عنہا ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کلمہ, اسی کلمے سے سمجھ میں آ جائے. تو اس سے عنہا کہہ کر کے بھی صاحب شرح جامی نے ایک اعتراض کا جواب دے دیا. کوئی اعتراض کر سکتا تھا زید ضارب غدن, زید کل مارے گا. تو یہ آپ کہیں گے کہ یہاں پر بھی تو زید ضارب میں ضارب جو ہے وہ مقترن بالزمان ہو رہا ہے. زمانہ جیسی ضارب غدن کا استعمال ہو رہا ہے, جیسی بولا جا رہا ہے, اس سے جیسی معنی سمجھ میں آ رہا ہے, تو وہ معنی ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا اقتران بالزمان یعنی بالغد ہو رہا ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ زید کل مارے گا. تو یہاں پر بھی تو اقتران بالزمان ہو گیا نا, فہم ہی سے, کہ جیسے ہی لفظ بول گیا اسی کلمہ سے سمجھ میں آ گیا. تو جواب دیا انہا, کہ اسی کلمے سے جس سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے اسی کلمے سے زمانہ بھی سمجھ میں آئے, جو کلمہ دلالت کر رہا ہے معنی پر, اسی کلمے کی حیثیت کی بنا پر زمانہ سمجھ میں آئے. رہا زید ضارب غدن, تو یہاں پر زمانے سے اقتران تو پایا گیا ضارب کے معنی کا, لیکن یہ اقتران بالزمان یہ خود ضارب کے کلمات سمجھ میں نہیں آ رہا, بلکہ ایک دوسرے کلمہ یعنی غدن سے سمجھ میں آ رہا ہے, یا امسے سے سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے انہا کی ضمیر کا انہا لا کر صاحب شرح جامی نے اس سے اعتراض کر لیا. تو صاحب شرح جامی کے اپنے الفاظ, جن الفاظ سے یہ تفسیر کرتے ہیں, وہ الفاظ کسی نہ کسی وجہ اور کسی نہ کسی ضرورت کے پیش نظر لے کر آتے ہیں. اسی لیے صاحب اپنے ایک بار ترجمہ کرتے ہیں,
اما ان یقترنا، یا تو اس کی شان سے یہ ہوگا کہ وہ مقترن ہو، یعنی وہ معنی مقترن ہو جس معنی پر دلالت بنفسہا ہوتی ہے، اور زمانہ سے وہ معنی مقترن ہو فی الفہم، اقتران فی الفہم ہو، اور وہ معنی اور وہ زمانہ جو سمجھ میں آئے کلمہ سے، انہا اسی کلمے سے سمجھ میں آئے، کسی دوسرے کلمے سے سمجھ میں نہ آئے۔ تو تینوں زمانوں میں سے بأحد الازمنۃ الثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن ہو، کسی ایک سے مقترن ہو۔ تین زمانے ہیں کیا؟ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں یعنی ماضی، حال، استقبال۔ اب ان تین زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن ضرور ہوگا تبھی فعل ہوگا۔ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن ہونے کا اب خلاصہ بیان کر رہے ہیں، تعریف ذکر کر رہے ہیں، پوری جو ابھی ہم نے اتنی تقریر کر دی اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں، صاف لفظوں میں۔ فرماتے ہیں حین یفہم ذلک المعنی عنہا، یعنی جب وہ معنی کلمہ سے سمجھ میں آئے، جب معنی کلمہ سے سمجھ میں آئے، یفہمو احد الازمنۃ الثلاثہ ایضاً، تو تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس معنی کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جائے، ایسا اقتران ہو، معنی کا زمانے کے ساتھ ایسا اقتران ہونا چاہیے کہ اسی کے ساتھ میں سمجھ میں آئے، گویا کہ یہ زمانہ اس معنی کا ایک جز ہوگا، مقارن لہ، یہ زمانہ اس معنی کے مقارن ہوگا، اس سے جڑا ہوا ہوگا، گویا کہ معنی اور زمانے کے درمیان میں جزئیت کا علاقہ ہو جائے گا، گویا کہ زمانہ اس کے لیے ایک جز ہو۔ تو مقارن لہ کہہ کر جزئیت کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس سے بھی پیارے بچوں ایک اعتراض کا دفاع ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جیسے لفظ ماضی ہے، ماضی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گزرا ہوا، تو لفظ ماضی سے جیسے ہی اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے ویسے ہی زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اقتران بالزمان کے ساتھ وہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی فی الفہم ہے، اقتران بالزمان فی الفہم ہے لفظ ماضی میں، ماضی گزرنے والا، گزرا ہوا، یہ معنی ہوتا ہے نا، تو اقتران بالزمان تو یہاں پر بھی کلمے سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر کیا یہ بھی فعل ہو گیا؟ تو فعل کی تعریف جامع نہیں رہی، وہ جامع نہیں، معنی نہیں رہی، حالانکہ یہ فعل نہیں ہے، تو کیا اسے فعل کہیں گے؟ تو صاحب شرح جامی نے جواب دیا، فرمایا کہ دیکھیے معنی کے ساتھ جو زمانے کا اقتران ہوگا نا، وہ اقتران الجز مع الکل کی طرح ہوگا، رہا ماضی میں، تو ماضی کے اندر اقتران بالزمان سمجھ میں تو آ رہا ہے، لیکن ماضی کے اندر اقتران علی سبیل الوصفیت ہے، نہ کہ علی سبیل الجزئیت۔ ماضی میں جو زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ جزئیت کے طور پر نہیں کہ معنی کے لیے وہ گویا کہ جز بن گیا، بلکہ وصفیت کے طور پر سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی لیے مصنف نے کہا ہے حین یفہم ذلک المعنی عنہا، جب وہ معنی اس کلمے سے سمجھ میں آئے، یفہم احد الازمنۃ الثلاثہ ایضاً، تو اسی سے تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھ میں آ جائے، مقارن لہ، اس طور سے کہ وہ زمانہ اس معنی کے مقارن ہو، اور من صفتہا، اور من صفتہا پھر نکال لیا، اسی اعتراض کو دفع کرنے کے لیے جو ما قبل میں ہوا تھا، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور من صفتہا لا یقترنا، یا اس کی صفت اور اس کی شان سے یہ ہوگا کہ وہ مقترن نہیں ہوگا۔ کون مقترن نہیں ہوگا؟ وہی معنی، اسی کو بتا رہے ہیں، لا یقترنا ذالک المعنی فی الفہم عنہا، کہ وہ معنی کلمہ سے سمجھ فہم میں مقترن نہ ہو تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ، تو یا تو مقترن ہوگا یا مقترن نہیں ہوگا۔ القسم الثانی، مقترن نہ ہو تو یہ قسم ثانی ہے، قسم ثانی وہو ما يدل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، قسم ثانی یہ ہے کہ جو معنی فی نفسها پر دلالت کرے اور تینوں زبانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہ ہو، تو یہ قسم ثانی کیا ہے؟ الاسم، قسم ثانی اسم ہے۔ اسم کی وجہ تسمیہ صاحب شرح جامی بتاتے ہیں، بصریین کا قول یہ ہے کہ اسم یہ ماخوذ ہے سمون سے۔ کس سے ماخوذ ہے؟ سمون۔ سمون کا معنی ہوتا ہے بلندی، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اسم اپنے قسیمین پر بلند ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ اسم مسند بھی ہو جاتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو جاتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے اور حرف تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اسم دونوں پر بلند ہے،
تو اس بلندی کی وجہ سے سمبن سے اسمن بنا دیا. کیا بنا دیا؟ سمبن سے اسمن، آخر سے واو کو حذف کر کے شروع میں حمزہ لے کر آ گئے. یہ بصریوں کا قول ہے. اسی کو صاحب شرجامی فرماتے ہیں وہ ماخوذ من السمب، اسم یہ ماخوذ ہے سمبون سے، اور سمبون کا معنی بلندی ہے. اب اس سے ماخوذ کیوں ہے؟ وجہ مناسبت. فرماتے ہیں لے استعلائی علی اخویہ، کیونکہ اسم اپنے دونوں اخوین پر بلند ہوتا ہے. حیث یترکب منہ وحدہ الکلام، یہی وجہ ہے کہ اسم سے تن تنہا کلام مرکب ہو جاتا ہے، جبکہ فعل اور حرف سے تن تنہا کلام مرکب نہیں ہوتا ہے. تن تنہا کلام مرکب کیوں ہو جاتا ہے اسم سے؟ اس لیے کہ وہ مسند اور مسند الیہ دونوں بن جاتا ہے. وقیلا صیغہ تمریز کے ساتھ قیلا کہہ رہے ہیں، یعنی کوفیوں نے یہ کہا کہ یہ اسمن یہ بنا ہے، ماخوذ ہے وسمن سے. کس سے؟ وسمن سے ماخوذ مان لیا. اور ان کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بہت ضعیف ہے، اسی لیے قیلا کہہ دیا صاحب شرجامی نے. انہوں نے کہا وسمن سے ماخوذ ہے. وسمن کا معنی ہوتا ہے علامت، پہچان. اور فرماتے ہیں وجہ مناسبت میں ان لوگوں نے یہ کہا لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُسَمَّى، اسم جو ہوتا ہے اپنے مسمى پر علامت ہوتا ہے. تو مسمى پر علامت ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام اسم رکھ دیا. جناب فعل بھی تو علامت ہوتا ہے اپنے معنی مدلول پر. ہر دال اپنے مدلول پر علامت ہوتا ہے. تو یہ بات کہ علامت ہونا، یہ بات تو فعل کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. اس لیے کوفیوں کا یہ قول ضعیف ہے. اسی لیے قیلا سے صاحب شرجامی نے اسے پیش کیا. فرمایا وقیلا من الوسم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وسمن سے ماخوذ ہے، اور وسمن کا معنی علامت ہے. اب یہ ماخوذ اس سے کیوں ہوا؟ وجہ مناسبت، لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُسَمَّى، کیونکہ اسم اپنے مسمى پر علامت ہوتا ہے. ذوف کیا ہے آپ سمجھ گئے نا اس میں. والقسم الاول، اور قسم اول یعنی جو مقترن ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے، وہ قسم اول ہے نا. وہی کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا، یعنی وہ قسم اول وہ ہے جو معنی فی نفسها پر دلالت کرے. مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ، اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن بھی ہو. تو قسم اول کیا ہے؟ الفعل. وہ کیا ہے؟ فعل. فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ. تو فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ جناب جو فعل اصطلاحی ہے نا، وہ فعل لغوی پر مشتمل ہوتا ہے. فعل اصطلاحی جیسے کہ ضربہ ہے، اور فعل لغوی، فعل لغوی لغت میں فعل کہتے ہیں معنی حدثی کو، معنی مصدری کو. اور ہر فعل اصطلاحی جیسے ضربہ ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک معنی حدثی، دوسرا نسبت الی فاعل ما، تیسرا نسبت الی الزمان. تو تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو فعل اصطلاحی تین اجزاء سے مرکب ہوتا ہے گویا کہ، اور ان تین جزوں میں سے ایک جز کیا ہے؟ فعل حدثی. فعل لغوی یعنی معنی مصدری اور معنی حدثی. تو معنی حدثی لغت میں اسی کو فعل کہتے ہیں. تو اب فعل اصطلاحی چونکہ اس معنی حدثی پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو متضمن ہوتا ہے، اس فعل لغوی کو متضمن ہونے کی وجہ سے فعل اصطلاحی کو فعل کہہ دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں سمیہ بہی، اس فعل اصطلاحی کو فعل اس لیے کہتے ہیں، اس کا نام فعل اس لیے رکھ دیا گیا لتضمنہ الفعل اللغوی، کیونکہ یہ فعل لغوی کو متضمن ہوتا ہے. فعل لغوی کیا ہے؟ وہ هو المصدر. وہ کیا ہے؟ مصدر. یہاں تک بات پوری ہو گئی بچوں. کل سے وقد علم بذالک سے اگلے سبق میں انشاءاللہ کتاب کو پڑھتے ہیں، جب تک کہ آپ لوگ دھیان سے پڑھ کر اور اسے یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.